السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ وہ کہتے ہیں نا، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ اب نیب کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اور سینٹ میں نیب کا گھیراؤ کرنے کا اعلان کر دیا ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا نے۔ پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کراچی میں، بڑی تگڑی پریس کانفرنس کی ہے انسانی حقوق کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹس ورکرز کو بٹھا کر، اور پھر انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ اگلی پریس کانفرنس نیب کے خلاف کریں گے ان کاروباری شخصیات کو ساتھ بٹھا کر جنہوں نے یا جن سے نیب نے پلی بارگین کی۔ کیا مقدمات تھے، کیا معاملات تھے، کیسے ان کو گھیر گھور کے ان سے پلی بارگیننگ کی گئی، وہ سارا کچھ بے نقاب کریں گے، یہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں، وہ ان کا جو معاملہ ہے وہ منگلا ریزورٹ والا، وہ کہہ رہے ہیں ایک شخص ہیں اعجاز ہارون صاحب، مطلب ان کا کوئی معاملہ تھا، ان سے کوئی پلاٹ انہوں نے خریدا، وہ پلاٹ جدی پشتی تھا، اس کے اوپر نیب نے تحقیقات شروع کر دی، پھر بیچ میں آصف زرداری صاحب کا بھی نام ڈال دیا، بے نامی وغیرہ۔ تو اس پر انہوں نے پہلے پریس کانفرنس کی تھی۔ پریس کانفرنس کے بعد چیئرمین نیب نے معاملے کا نوٹس لیا تھا اور مانڈوی والا صاحب نے ان سے ملاقات کی تھی۔ ملاقات کرنے کے بعد نیب نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا تھا کہ جی ان کے تحفظات دور کر دیے گئے ہیں، مگر آج پھر انہوں نے ایک انتہائی وہ کیا کہتے ہیں غصے میں پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اب نیب کا احتساب ہم کریں گے۔ اور سلیم مانڈوی والا صاحب نے کہا اب ظاہر سینٹ ایوان بالا، مطلب پارلیمنٹ سے بڑا تو کوئی فورم نہیں ہو سکتا نا، پارلیمنٹ مدر آف انسٹیٹیوشنز ہوتی ہے، سارے اداروں کی ماں ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ جو چاہے کرے اپنی میجورٹی کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے پاس پوری طاقت ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، ظاہر ہے جو آئین میں ترمیم کر سکے، جو قانون بنا سکے، تو اس سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہوتا۔ باقی سارے ادارے، سپریم کورٹ ہو گئی، نیب ہو گیا، جو بھی سیکورٹی کے ادارے، سارے کے سارے ان آئین کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ لہٰذا پارلیمنٹ کے پاس یہ بہت بڑا اختیار ہوتا ہے اور کہ وہ ملک کس کا محاسبہ کرے، کس کا احتساب کرے، آج تک ہوتا نہیں، مگر پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے۔ ماضی میں بھی ایسے کئی بار مواقع آئے، مطلب جواب دہی ہوتی ہے نا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو کئی معاملات ایسے، جو اسامہ بن لادن والا معاملہ تھا، سلالہ چیک پوسٹ والا معاملہ تھا، تو ہمارے وہاں پہ پوری جو تھی آرمی کے جو تھی عسکری کے جو ہمارے حکام تھے، آرمی چیف اور DGIS وغیرہ، سب کو پارلیمنٹ نے بلایا۔ پارلیمنٹ میں آ کر انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، جو کچھ ہوا، جو بھی تھا، وہ ان کیمرہ بریفنگ تھی، وہ انہوں نے دی۔ تو پارلیمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے سپریم۔ اب پارلیمنٹ کا ایوان بالا کہلاتا ہے سینٹ۔ اب سینٹ میں ڈپٹی چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ ہم اب پتہ کریں گے کہ جو نیب کے افسران ہیں کیسے مقرر ہوئے، اور ان کی ڈگریاں چیک کریں گے ہم۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اس معاملے میں، تمام سینیٹرز ان کے ساتھ ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ تاجر جو ہیں ان کو شکایتیں کرتے ہیں، عام لوگ جو جس کا بھی معاملہ نیب میں جاتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، وہ پیٹ رہا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ، مطلب انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ ایک افسر اسلام آباد میں دہشت گرد بنے پھرتے ہیں۔ اب وہ انہوں نے پچھلی بار تو خیر وہ جو DG ہیں منگی صاحب، ان کا انہوں نے کہا تھا کہ جو انجینئر منگی جو ہے وہ بتایا جائے وہ کس کھاتے میں لگائے ہوئے نیب میں انجینئر ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات، اور ویسے بھی جو DGs کا تقرر تھا وہ پچھلے نواز شریف کے دور میں وہ سپریم کورٹ میں بھی گیا ہوا تھا معاملہ کہ وہ DG کیسے لگ گئے ہیں، ساروں کا سارا تقرر کو چیلنج کیا ہوا تھا طریقہ کار کا۔ بہرحال تو اب مانڈوی والا صاحب نے ایک چیلنج لیا ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، نیب کو کٹہرے میں لانا۔ مطلب آپ کو یاد ہوگا اسد منیر صاحب، بریگیڈیئر اسد منیر، انہوں نے سوسائڈ نوٹ لکھ کر خودکشی کی تھی کہ جی نیب مجھے تنگ کر رہا ہے اور مجھے بلا وجہ تنگ کر رہا ہے، اور میں اس سے پہلے کہ نیب مجھے ہتھکڑیاں لگائے اور میں تذلیل ہو میری، لہٰذا انہوں نے خودکشی کر لی۔ مطلب ایک انتہائی باعزت شہری، انتہائی باوقار شہری تھے، پوری سوسائٹی ہل کر رہ گئی، اور سب نے سمجھا کہ جی اب تو نیب کو وہ جو کرتے ہیں نا، جو ان کا طریقہ ہے گرفتاریوں کا، لوگوں کو بند کرنے کا، شاید وہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب کو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا جاتا رہا، پھر سوسائٹی پوری ہل گئی کہ یار کیا ہوگا۔ ایک صاحب تھے نیب کی کسٹڈی میں، وہ بھی ٹیچر ہی تھے، سرگودا کے شاید، وہ نیب کی کسٹڈی میں مر گئے، ان کی ہتھکڑیاں لگی، لاش کی تصویر آئی تھی باہر، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ نہ جانے وہ آج معاملہ یہ انہوں نے بھی اٹھایا سلیم مانڈوی والا صاحب نے کہ نیب کی تحویل میں نہ جانے کتنے لوگ مر گئے ہیں، کیا مقدمات تھے، کیوں بلاتے ہیں، کیا
کوئی پتہ نہیں ہوتا. مطلب آپ صرف اتنی اس بات سے, اب سلیم مانڈوی والا صاحب کی جو بات ہے نا کہ وہ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ سارے کے سارے سینیٹر ان کے ساتھ ہیں, اب وہ نیب کو کا محاسبہ کریں گے, احتساب کریں گے ان کے طریقہ کار پر, اور ساتھ ہی انہوں نے ایک گزارش کی ہے جس پر میں بات کروں گا اصل, وہ یہ کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر نیب کے قوانین میں ترمیم کرے. یہ وہ نقطہ ہے پاکستان میں جو حل ہونے کو نہیں آ رہا. ماضی میں اس پر کیا ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح نواز شریف صاحب پھنسے اور کس طرح اب عمران خان صاحب پھنسیں گے. تو جو معاملہ تھا وہ اب چیئرمین جو ہیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ, کیا یہ واقعی اتنا جو انہوں نے وہ اٹھا لیا ہے یہ بوجھ یہ پتھر اٹھا کر اپنی منزل پر پہنچ پائیں گے؟ بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ نیب جو پاکستان میں بنا تھا مشرف نے بنایا تھا, پہلے تو نواز شریف نے بنایا تھا, یہ اپنی آخری حکومت جو تھی اس سے پہلے والی آخری حکومت, یعنی وہ مشرف سے پہلے والی حکومت میں انہوں نے بنایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ٹیلی فون, بے نظیر کو سزا, آصف زرداری کو سزا, اور وہ جسٹس قیوم کی عدالتیں, اور وہ سارا نیب ہی تھا نا. تو وہ تب تھا احتساب کمیشن تھا, قومی احتساب کمیشن تھا, اس کو مشرف نے احتساب بیورو بنا دیا. کچھ مشرف نے اپنی مرضی کی اس میں ترامیم کر لی تھی, جس کے بعد نیب وہ کیا ہوتا ہے وہ مدر پدر آزاد ہو گیا, کوئی قانون نہیں, جس کو مرضی اندر کر دو. اب آپ دیکھ لو خالی صرف یہ میں نے بتایا دیا کہ اسد منیر والا معاملہ, چلو اسد منیر کی خودکشی تھی, اس کے بعد نیب کی تحویل میں جتنے لوگ بھی ہلاک ہوئے ہیں کوئی تحقیقات نہیں, کوئی جزا سزا نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کہ یار کیوں ہو رہا ہے. جزا بہت ہے, وہ جو پلی بارگین میں مال بناتے ہیں نا وہ بہت ہے. جو اصل چیز ہے جو واردات ہے جس پہ یہ کیا کرتے ہیں, پلی بارگین لوگوں کو گھیر گھور کے پلی بارگین کر لیتے ہیں, اور اس میں میرا خیال ہے ان کا کمیشن مقرر تھا. اب ہے کہ نہیں وہ قانون میں ترمیم, تو پچھلے دور میں کرنے کا کہا گیا تھا. بہرحال تو اب یہ جو پتھر اٹھا لیا ہے ڈپٹی چیئرمین نے, وہ اٹھا پائیں گے, اٹھا کے چل پائیں گے کہ سانس پھول جائے گی ان کی؟ لگ نہیں رہا مجھے کہ یہ کامیاب ہوں گے. مگر انہوں نے بہرحال اب وہ جو حملہ بہت بڑا کر دیا نیب پر, وہ جو نیب لوگوں کو حملہ کر رہا ہوتا تھا نا, وہ جو اصل بات جو میں جس کی طرف اب آ رہا ہوں کہ وہ آپ دیکھ لیں, خورشید شاہ صاحب سال سے زیادہ جیل میں ہیں, کوئی پتہ نہیں. احد چیمہ صاحب 3 سال نیب کی کسٹڈی میں رہے, جیل میں رہے, اب باہر آ گئے. بھائی عدالت کو سزا ہی دے دے, 3 سال کا حساب کون دے گا ان کو؟ شہباز شریف صاحب جیل میں مسلسل, حمزہ شہباز جیل میں مسلسل, خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے مقدمے میں عدالت کا جو فیصلہ ہے, کم از کم اس فیصلے کے بعد ہی ذرا تھوڑا سا طریقہ واردات چینج کر لیں, یا طریقہ کارروائی, معافی چاہتا ہوں, کارروائی ہے ظاہر قانون ہے بھائی, کوئی طریقہ چینج کر لو. آپ لوگوں کو پکڑ کے اندر کر دیتے. خواجہ سعد رفیق والے معاملے میں عدالت نے سارا کچھ کھول کے رکھ دیا, پتہ نہیں کتنے لوگ اندر پڑے ہوئے. میں تو صرف سیاسی لوگ بتا رہا ہوں. احسن اقبال اندر, شاہد خاقان عباسی اندر رہے, آصف زرداری اندر رہے, ہاں آصف زرداری, مریم نواز, نواز شریف. کون ہے جو ان سے بچا؟ جس پر وہ مانڈوی والا نے کہا کہ یار کسی کی عزت ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے, اور جب ان کے اوپر بات آتی ہے اور ان کے اساسوں پر, اب جو اصل جو وہ چوٹ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی آمدن سے زائد اساسوں کا ہتھیار ہے نیب کے پاس سب سے بڑا. وہ کسی کو بھی پکڑ لیتے, میرے پاس یہ ماؤس ہے میں بتا نہیں سکتا میں نے کہاں سے خریدا, کتنی آمدنی ہے, مطلب ایک سادہ سا بھائی آمدن سے, یہ ایسا کمال قسم کا وہ ہے جو مشرف نے ڈالا تھا, آمدن سے زائد اثاثے. یعنی آپ یا نواز شریف کا, بلکہ تو نواز شریف کا ہی تھا کہ نیب کسی پر الزام لگا دے اور اس کے بعد وہ ثابت کرتا پھر کہ بھائی اس نے کہاں سے کمائی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں ڈپٹی چیئرمین نیب نے کہا, اپنا ڈپٹی چیئرمین سینٹ مانڈوی والا صاحب نے کہا کہ اب ہم تحقیقات کریں گے, سینٹ تحقیقات کرے گا نیب کے افسران کے آمدن سے زائد اثاثوں کی. اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے, اب ثابت کرو, اگر ہوتا ہے تو پھر ثابت کرو. اب آتے ہیں وہ انہوں نے جو اپیل کی ہے اپوزیشن کو, حکومت کو, کہ مل کے نیب کے قوانین میں ترمیم لائیں. عمران خان صاحب بڑے عرصے تک اس کے حامی تھے کہ نیب کے قانون میں چینجز آنی چاہیے, تبدیلی ہونی چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کروں گا, بالکل ایسے جیسے نواز شریف نے کیا تھا. نواز شریف صاحب ہر وہ کام کر کے ڈسے گئے ہیں جو انہوں نے کیا تھا اسی سے, یعنی جو راستہ نواز شریف نے صاحب نے بنایا تھا نا, اسی راستے پہ چل کے نواز شریف صاحب کو بنایا گیا نشانہ. مجھے یاد ہے ایک دن نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے کچھ صحافی, اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی نااہلی کی پٹیشن دائر کرنے جا رہے تھے میاں صاحب خواجہ آصف کے ذریعے,
اس کے متعلق پریس کانفرنس کرنے لگے تھے. پریس کانفرنس سے پہلے ہم لوگ چلے گئے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, گوثر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ کچھ اور لیڈران ان کے خواجہ آصف وغیرہ سارے بیٹھے ہوئے. میں نے آف دی ریکارڈ یعنی آف دی ریکارڈ سے مراد کہ آف کیمرہ جب ابھی پریس کانفرنس شروع نہیں ہوئی تھی, میں نے میاں صاحب کو کہا کہ میاں صاحب آپ یہ کیا نیا راستہ کھولنے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو عدالت گھر بھیجے گی نائل کر کے, یہ تو پھر اسی راستے پہ چل کے آپ کو بھی ہم نشانہ بنائیں گے, بالکل ایسے جیسے مارشل لا لگتا تھا, ایک راستہ تھا مارشل لا, مطلب کسی کے خلاف بھی آگے لگا دیتے تھے, ایک راستہ پتہ تھا جی ہم کر سکتے ہیں, طاقت کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد 58(2)B کے ذریعے صدر آ کے اسمبلیاں اڑا دیتا تھا. تو اب ایک نیا راستہ کھول رہے ہیں آپ عدالت کے ذریعے, اور عدالت جب یہ راستہ عدالت دیکھ لے گی تو عدالت نے تو کل کو آپ کو بھی نشانہ بنانا ہے. میاں صاحب نے کہا نہیں جی نہیں, میں کو عدالت کی حکم عدولی کرتا ہوں, کہ مجھے کیوں عدالت نشانہ بنائے گی, یوسف رضا گیلانی تو انہیں عدالت کی ہے تو ان کو جانا ہوگا. اب وہ تکبر تھا, ناسمجھی تھی, یا کیونکہ اس وقت نشانہ تھی اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت, تو میاں صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. اس کے بعد میاں صاحب خود اسی طرح عدالت سے نائل ہوئے جس طرح یوسف رضا گیلانی ہوئے تھے. یوسف رضا گیلانی ہوئے تھے 5 سال کے لیے, اب وہ اہل ہیں, وہ الیکشن لڑا ہے انہوں نے پچھلا. نواز شریف صاحب تا حیات نائل ہو گئے, نکال دیے گئے یوں سیاست سے پھینک کر, اٹھا کر باہر. پھر نواز شریف صاحب کا ایک کلپ چلتا ہے حامد میر صاحب کے ساتھ انٹرویو میں, وہ نیب میں ترمیم کی بات ہوتی ہے کہ جی آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی نیب کو ختم کریں یا اس کا, اچھا وہ COD میں بھی ہے, نیب کو ختم کرنے کا وعدہ نواز شریف صاحب نے COD میں بھی کیا تھا. وہ وعدہ یاد کرانے کی جب بات آتی تھی تو میاں صاحب ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے. وہ جو 18ویں ترمیم میں انہوں نے 3-4 جو کام نہیں کیے تھے, جس کی وجہ سے ایک تھا وہ 62-63 آرٹیکل, ایک تھا نیب کا قانون تبدیل کرنے والا تھا کہ نیب کو ختم کرے, وہ انہوں نے نہیں کیا تھا. سیاست سے اداروں کی مداخلت, اس پر بھی میاں صاحب نا کنی کترا کر نکل گئے تھے, پھر پھنسے خود ہی. اب کیا ہو رہا ہے, یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں, میں مطلب ایک جو بندہ کہتے ہیں نا جس کو تکلیف ہو تو اس کو یاد نہیں کرانا چاہیے, یہ میں نواز شریف کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ عمران خان کے لیے کہہ رہا ہوں. جب حامد میر نے نواز شریف صاحب سے سوال کیا تھا کہ نیب کے متعلق, تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی مجھے کیوں ضرورت ہے, میرا دامن صاف ہے, جن کا دامن داغدار ہے وہ ڈرے نیب سے, میں کیوں ڈروں. دامن صاف تھا, دامن صاف تھا. ایک بال نواز شریف صاحب کا مقدمات میں پھنسا ہوا ہے, سچے جھوٹے اور بات. ایک خاندان کا ممبر, ایک یعنی ان کی والدہ فوت ہو گئی, ان کے اوپر بھی تحقیقات تھی. شہباز شریف, کوئی فرد نہیں, شہباز شریف کی بچیاں, اہلیہ, سب کے اوپر میرا دامن صاف تھا. بھئی دامن آپ کا صاف تھا, مسئلہ یہ کہ ادارہ پولیٹیکل ہے, اس کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اب آج کل عمران خان صاحب سے جب سوال کریں نیب کو ختم کرنے کے متعلق, کہتا ہے جی وہ کرپٹ ڈرتے ہیں لوگ, میرا تو دامن صاف ہے. بالکل وہی بات. تو اب جو سلیم مانڈوی والا صاحب نے کہا ہے, وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں, انہوں نے جو کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب میں تھوڑا سا بھی کوئی ہے نا ذرا سبق سیکھنے والا, یا ایک ہوتا ہے نا بندہ تھوڑی سی بھی دور اندیشی ہے, کہ نواز شریف صاحب بھی اسی طرح کہتے تھے میرا دامن صاف ہے لیکن آج پھنسے ہوئے ہیں. خان صاحب آپ کا دامن بھی بالکل صاف ہوگا, مگر اگر نیب اسی صورت رہتا ہے اور آپ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے, نیب کے پاس یہ اختیار ہوتے نا, تو نیب کی پہلی ہتھکڑی آپ کے ہاتھ میں ہوگی. نیب نے ابھی آپ کے صرف ایک وزیر کو, مشیر کو نوٹس کیا ہے, جس پر وہ آپ کے قریبی ساتھی حیران ہو گئے کہ نیب نے نوٹس کیسے کر دیا حفیظ شیخ کو. تو کل کو اگر آپ نیب کو آپ اسی طرح چھوڑیں گے, اسی طرح نیب کے قوانین آپ چلنے دیں گے, اسی طرح نیب جس طرح چل رہا ہے, کارروائیاں کر رہے ہیں, اس طرح آپ ان کو کرنے دیں گے اور قانون میں تبدیلی نہیں کریں گے, تو نواز شریف آصف زرداری یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کم ہوا تھا 5 سال, نواز شریف نائل ہو گئے, تا حیات نائل ہو گئے. آپ کے ساتھ کیا ہوگا, آپ یہ ذرا سوچیں. اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ وہ جو کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے, اب آرمی چیف کو بھی خط لکھوں گا. وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتوں کو ذرا سنجیدگی سے لیں, تاکہ فیوچر میں واقعتاً احتساب ہو سکے, انتقام نہ ہو. کیونکہ وہ بلاول بھٹو کا جو مجھے بار بار یاد آتا ہے کہ عمران خان صاحب دعا کریں کہ آپ کی حکومت کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئے, مسلم لیگ نون کی نہ آئے. اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو انہوں نے آپ کے لیے دھرتی تنگ کر دینی ہے, اور نظر بھی آ رہا ہے کہ حکومت مسلم لیگ نون کی آئے گی. پیپلز پارٹی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مرکز میں حکومت بنائے. تو دھرتی تنگ ہونے سے پہلے خان صاحب یہ ترمیم کر کے جائیں, آپ کا ہی بھلا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.